السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والوزن اور وزن، یومئذ اس دن، الحق حق ہوگا، فمن پس جو کوئی، ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے ترازو، فاولئک پس یہی، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ومن اور وہ جو، خفت ہلکے ہو گئے، موازینہ اس کے ترازو، فاولئک پس یہ، الذین وہ لوگ ہیں، خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا، انفسہم اپنے آپ کو، بما بوجہ اس کے، کانوا تھے جو وہ، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون ظلم کرتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ ہم نے قدرت دی تم کو، فی میں الارض زمین، وجعلنا اور ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، فیہا اس زمین میں، معایش روزیاں، قلیلا بہت ہی تھوڑا، ما جو، تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ والوزن یومئذ الحق اور وزن اس دن حق ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون پس جس کے ترازو بھاری ہو گئے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون اور جن کے ترازو ہلکے ہو گئے بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا بوجہ اس کے جو وہ ہماری آیتوں سے ظلم کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور یقیناً ہم نے تم کو زمین پر قدرت دی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں رکھی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بڑا ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے۔ وزن اس دن برحق ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو تولے گا۔ معتزلہ اس گمراہ فرقے کو کہتے ہیں کہ جو ہر بات کو اپنی عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی بات اس کی عقل میں آئے تو وہ تسلیم کرتا ہے، اگر نہ آئے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کے ہاں معیار قرآن اور حدیث نہیں بلکہ عقل ہے۔ جس طرح کہ آج بھی آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بعض حدیثوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، بعض آیتوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ اصل اس کی بنیاد جو ہے نا وہ عقل پرست لوگ ہیں، اور وہ جو چند آیتوں کو مانتے ہیں نا وہ آیت ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، اس لیے مانتے کہ ان کی عقل میں آ گئی، اور جو چند حدیثوں کو مانتے ہیں وہ حدیث ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، اس لیے مانتے ہیں۔ جس طرح کہ اس کی معروف مثال، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو فتنے کی آگاہی ہو جائے، جاوید احمد غامدی۔ غامدی فتنہ جو ہے یہ منکر حدیث ہے اور عقل پرست آدمی ہے، اپنی عقل کے مطابق قرآن اس کی عقل کے مطابق آئے تو مانے گا، حدیث اس کی عقل پہ آئے تو مانے گا، نہیں تو نہیں۔ وہ عقلی بات کرتا ہے، اور ہر وہ بندہ کہ جو عقلی بات کو پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ بڑا اچھا بیان کرتا ہے، اور جو قرآن و حدیث سے محبت کرنے والا وہ سمجھے گا، وہ دیکھے گا صریح کیسے وہ حدیثیں اور آیتوں کو وہ ٹکراتا جاتا ہے، کیسے وہ ان کو پیچھے پھینکتا جاتا ہے۔ تو وہ اس کی اور اس کے افراق، اس کی شاخیں، یہ سب کے سب لوگ اسی میں شامل ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عمل کیسے تولا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ میری طرف دیکھیں، یہ میں نے ہاتھ ہلایا، بس ختم ہو گیا۔ اب میرا یہ ہلانا، یہ کہاں سے کوئی پکڑ کے تولے گا؟ یہ لفظ میں نے بول دیا، یہ میرے لفظ ہوا میں اڑ گئے۔ وہ کہتے تھے اذا وجد فتلاشا، عمل عوارض ہیں، اعراض ہیں، جب وجود میں آتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے بولا، یہ اڑ گیا، اب میرے اس لفظ کو پکڑ کے کون سی تکڑی پہ کوئی تول سکتا ہے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے، میرے اس دیکھنے کو کوئی کیا تولے گا؟ میں نے کانوں سے کچھ سنا ہے، اس کو کوئی کون سی تکڑی پہ تولے گا؟
لہٰذا وہ کہتے تھے نہیں یہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اچھا کیا ہوگا؟ وہ کہتے تھے کہ اعمال جس کاغذ پہ لکھے جاتے ہیں وہ تولے جائیں گے، البتہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہاری ناقص عقل کے اندر اگر ایک بات نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ بات کی حقیقت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ وہ اعمال تولے۔ اور آج کی سائنس نے تو یہ ثابت کر دیا، جب آپ کے گھر کے باہر لگا میٹر ایک بجلی تول رہا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اتنی آپ نے بجلی استعمال کی ہے۔ جب آپ سی این جی پر گیس بھروانے جاتے ہیں، وہ ایک ہوا کو تول کے اندر ڈالتا ہے کہ اتنی گیس آپ نے استعمال کر دی ہے۔ ایک تھرمامیٹر آپ کے منہ پر لگایا جاتا ہے، وہ آپ کے جسم کی حرارت کو ماپ کے بتا دیتا ہے کہ اتنی اندر حرارت ہے۔ جب سائنس آپ کو یہاں تک لے آئی، میرے اس عمل کو اس کیمرے نے ریکارڈ کر لیا، میری اس بات کو اس ریکارڈر نے ریکارڈ کر لیا، جب یہ رب کی مخلوق ہو کے سب کچھ کر رہے ہیں تو رب تو ان سب کا خالق ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سب کچھ کر سکتا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عمل بھی تول سکتا ہے اور وہ تولے گا۔ رہی بات اعمال جن کاغذوں پہ لکھے جاتے ہیں وہ تولے جائیں گے، وہ بھی تولے جائیں گے، وہ بھی تولے جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، اور ایک رجسٹر اتنا کھلا اور وسیع ہوگا تاحد نگاہ اس کا۔ دیکھیں یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی بندہ نہیں ہے جو اہم پوائنٹ ڈائری پر روز نامچہ لکھ دیتا ہے کہ آج میری ڈائری کی اہم باتیں۔ فرشتہ تو میری ہر حرکت، میری ہر نظر، میری ہر سنی ہوئی بات، میری ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ ان سے کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے، ایسے لکھاری ہیں وہ۔ دنیا تو شارٹ ہینڈ کورسز کرتی ہے نا، اس کے باوجود اس حد تک نہیں پہنچ سکتی، وہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ اب میری زندگی کے رجسٹر 99 رجسٹر اس کے لائے جائیں گے اور گناہوں سے بھرے ہوئے۔ جب وہ دیکھے گا تو وہ گھبرا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آج تیرے ساتھ انصاف کریں گے، تیرا ایک عمل بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ وہ کیا؟ ایک پرچی لائی جائے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ فرمائیں گے تیرا یہ ایک عمل بھی ہے۔ وہ کہے گا اللہ یہ 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک پرچی کیا کرے گی؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آج ظلم نہیں ہوگا تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ ایک پلڑے کے اندر 99 رجسٹر جو تحد نگاہ وسیع ہیں اور بڑے ہیں، اور ایک طرف صرف اس پرچی کو رکھا جائے گا لا الہ الا اللہ، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بندہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ تو آپ اور میں سب پڑھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارے بہت سے مسلمانوں کو اس لا الہ الا اللہ پڑھنے نے غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب جنت میری اور میں جنت کا۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اگر جنت ملتی ہوتی نا، مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھتا تھا نا، ایک عیسائی لڑکے کو میں نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، کہتا کیسے مسلمان ہوتے؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اب اس کو میں کیا کہوں؟ یعنی کہ اس نے پڑھ دیا منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل سے تصدیق نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو اس لا الہ نے اس کو کچھ فائدہ دینا؟ وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، خاندان مسلمانوں کے ہیں، ان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا عمل نہیں ہے، ان کا دل سے عقیدہ نہیں ہے، ان کو لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دے گا؟ یہ جو ایک پرچی ہے نا، یہ اس بندے کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اس کی تشریح میں کبھی کروں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ یہ وہ بندہ تھا جس سے زندگی بھر گناہ کیے اور کفر پر تھا، آخر عمر میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اس سے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اس کو اچانک موت آ گئی، اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ نیک اعمال کرتا، وگرنہ لا الہ پڑھنے کے بعد اگر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو لا الہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر صرف پڑھنے سے بات ہوتی نا تو سارے کے سارے مشرکین آپ سے یوں ٹکر لے کر اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کر لیتے، وہ بھی پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں،
جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے اس کلمے کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے میں نے بات کی، یہ موضوع ایک الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر صحیفے اور لکھے ہوئے وہ کاغذ تولے گا جن کاغذوں کے اوپر اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ دو چیزیں ہوں گی، عمل بھی اللہ تولے گا، ہر چیز اللہ تول سکتا ہے، اللہ وہ کاغذ بھی تولے گا جس پر وہ عمل لکھے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز، اعمال کو بعض دفعہ شکل و صورت دی جائے گی، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن ایک خوبصورت شکل کے اندر آئے گا۔ پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں وہ قرآن ہوں جس نے راتوں کو تجھے جگایا اور دن کو تجھے پیاسا رکھا، میں وہ قرآن ہوں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دو نور والی صورتوں کو پڑھو، بقرہ اور آل عمران، یہ قیامت کے دن آئیں گی اور ان کے پر ہوں گے، اپنے پروں کے نیچے پڑھنے والوں کو لے لیں گے۔ وہاں پر عمل صورت بن کے آیا، عمل صورت بن کے بھی آ سکتا ہے، اللہ تب بھی تول سکتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا، یہ بھی ممکن ہے۔ جس طرح کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک اللہ کے پاس ایک موٹا فربا تازہ ایک آدمی لایا جائے گا، فلا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے ہاں اس بندے کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب تولا جائے گا، تبھی فرمایا کہ اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ جب وہ درخت پہ چڑھے تھے اور ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، ان کی باریک باریک پنڈلیاں اور پتلی پنڈلیاں دیکھ کے صحابہ کرام ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہنستے ہو، ان دو پنڈلیوں کا اللہ کے ہاں وزن بہت زیادہ ہے، ترازو کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر عمل کرنے والے کا بھی ترازو میں تولا جائے گا۔ یعنی چار طریقے ہیں، عمل تولنا، ان کاغذوں کو تولنا جس پر عمل لکھا ہے، عمل کو جسم دیا جانا، اور چوتھے نمبر پہ بندہ تولنا جس نے عمل کیا ہے۔ میرا رب جیسے چاہے کرے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، ہم اپنی عقل کو اس میں داخل نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جن کے تو اعمال بھاری ہو گئے وہ فلاح پا گئے۔ یہاں پر ایک نکتے کی بات، اللہ تعالیٰ عمل کو تولے گا، گنے گا نہیں۔ ہم اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں عمل میں وزن کو دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ اعمال کرنے سے بہتر ہے تھوڑے کر لیں لیکن ان میں وزن ہو، کیونکہ عمل تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اور عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے، اور دوسرے نمبر پہ اخلاص پیدا کرنے سے، اس سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ دو نفل ہوں لیکن ہوں سنت کے مطابق اور اطمینان کے ساتھ، یہ ان 100 نفلوں پہ بھاری ہیں جس میں غفلت ہو۔ اسی لیے ہم اہل البدع کو کہتے ہیں کہ تم نئی نئی بدعتیں نکالتے رہتے ہو، نئے نئے تم جو ہے نا وہ رسومات اور ذکر اذکار فلانا ذکر فلانا درود فلانا وظیفہ، اور نئے نئے تم چلے اور نئے نئے تم اپنے مذہب کی باتیں بناتے رہتے ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم وہ اللہ کے نبی جو دین تمہیں دے کر کے اس پہ عمل کر لو، تمہارے عمل میں وزن آ جائے گا۔ تم کثرت کی کوشش کرتے ہو، جی اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنے درود پڑھے، اتنی تسبیحیں پڑھی، ان کا اللہ کیا وزن کیا ہے؟ روئی کا اتنی بڑی پنڈ ہوتی ہے، دوسری طرف لوہے کا چھوٹا سا ایک باٹ ہوتا ہے جو بھاری ہو جاتا ہے روئی کی پنڈ پہ۔ عمل چھوٹا ہو لیکن ٹھوس ہو، پھولا ہوا ہو اور اندر کچھ بھی نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے عمل تولے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال ہلکے ہو گئے، ترازو جن کے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دی۔ اس سے مراد کافر ہے۔ مومن تو بالآخر جس نے کلمہ پڑھا ہے اور دل سے پڑھا ہے، اللہ چاہے تو اس کو ویسے معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کہ سفارش پر اس کو معاف کر دے، لیکن یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد کافر ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ جو ظلم کیا نا، اس وجہ سے آج ان کے ترازو ہلکے ہو گئے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا حق ادا نہ کرنا، آسان لفظوں میں سمجھو، ظلم یہ ہوتا ہے کسی کا حق ادا نہ کرنا، یہ ظلم۔ ہماری آیتوں کا حق ادا نہیں کیا، آج ان کے ترازو ہلکے ہو گئے۔ اور آگے فرمایا ہم نے تم کو زمین پہ قدرت دی۔ کیسی قدرت؟ تم چاہو زمین میں بیسمنٹ اور اس کے تہ خانے بنا لو،
چاہو اس کے اوپر بلند و بالا عمارتیں بناؤ، اور زمین کے اوپر سڑکیں بناؤ، نہریں بناؤ، دریا بناؤ، اور زمین پہ کھیتی باڑی، اور زمین پہ چلو پھرو، تفریح، اور ہم نے تم کو زمین پہ قدرت دے دی۔ اتنی نعمتیں اللہ کی زمین پہ، اتنی نعمتیں، اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، ہم نے اس میں تمہارے لیے روزیاں رکھ دی۔ بندہ جب صبح کام پہ جاتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا آج میرا گاہک کہاں سے آئے گا، کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، دکان پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، رب گاہک بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے روزیاں پیدا کی، مزدور اڈوں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا رب ان کو روزیاں دیتا ہے۔ دنیا پہ روزیاں کس نے پیدا کی؟ رب نے پیدا کی۔ رب کی نافرمانی کر کے روزی نہ تلاش کرے، اگر رب کی نافرمانی میں روزی ہوتی نا تو رب روزیوں کو پیدا نہ کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ رب نے اگر روزی پیدا کیا نا تو اس کا مطلب ہے اس کی اطاعت میں روزی ہے، دیتا وہ نافرمانوں کو بھی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ کام اگر میں نے کر لیا نا مجھے نوکری سے چھٹی ہو جائے گی، میری مجبوری ہے، میں اس دین کے مسئلے پہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ بات غلط ہے۔ رب نے جب روزیاں پیدا کی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب روزیاں رکھ ہی گناہ میں دے؟ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، غلط نوکریوں میں رب روزی رکھ دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ روزیاں رب نے پیدا کی، اس سے تلاش کرو۔ اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ روزی کا موجود ہونا۔ قلیلا ما تشکرون، بڑا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کی اتنی نعمتیں، ان کے مقابلے میں تمہارا شکر کتنا بڑے کیوں؟ یہ آیات ہمارے لیے بڑا گہرا سبق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔